अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि हमेशा से हुकूमत की ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाए, और जब भी बजट आता है इस किस्म के रिफॉर्म्स, इस किस्म की इस्लाहात मुतारिफ कराई जाती हैं जिसमें ये कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाबंद करें, जो टैक्स नहीं देते हैं वो इस तरफ आएँ। इस मरतबा जो तजावीज़ आई उस पर कुछ एतराज़ात भी सामने आए। अब तजावीज़ ये थी कि सेल्स टैक्स नादहिंदगान की जो है वो गिरफ्तारी हो। इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और आज एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ इस हवाले से। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, FBR के बड़े अहम उमूर जो हैं इसमें डिस्कस किए गए, और ख़ास तौर पर इसको भी जो है वो ज़ेर बहस लाया गया। अब मामला ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। मीडिया में जो रिपोर्ट हो रही हैं ये तमाम तर चीज़ें, गिरफ्तारी वाले जो मामलात हैं, इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि ये इसको किसी को हरासा करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए जो है इसको इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर इसके हवाले से हम देखें तो ये सेल्स टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का अख्तियार जो है 1990 की दिहाई से टैक्स कवानीन में शामिल है। ये नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता आला अदालतों के फैसलों के बाद हुकूमत इस कानून में तरमीम करके इसे मज़ीद वाज़े बना रही है, इसको शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। अब इस हवाले से एतराज़ात क्या हैं, किस तरह से इन एतराज़ात को दूर किया जा सकता है, और जो हमेशा से कोशिश रही है कि टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, टैक्स नेट का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कशन करेंगे। क्या ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं डूएबल, जिन पर काम करके हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंटरव्यू मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, ये कोई इसमें दो राय नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, और जब बजट बनाया जाता है, बजट अगरचे आम लोगों की तो समझ से बालातर चीज़ होती है, नहीं समझ आता। आम इंसान जो है उसमें यही देखते हैं कि हमारी कितनी तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाहदार तबका तो ये देख रहा होता है, या इसमें क्या हमें रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा आदाद शुमार का एक गोरख धंधा होता है जो समझ से बालातर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इस हद तक वाज़ेह हैं कि टैक्स नेट में हम किस तरह से लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ ताकि इसका फिर फ़ायदा हो, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम लोगों तक पहुँचे। अब जो इस्लाहात इसमें मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, जो सेल्स टैक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की जो ताजिर हजरात हैं, ये कितना डूएबल है, और जो एतराज़ात इस पर उठाए जा रहे हैं आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखें, बजट दस्तावेज़ात और बजट के ज़रिए जो इक़्तिसादी मंज़रनामा पाकिस्तान का सामने आया है, उसका बुनियादी फ़ोकस ये है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को पायदार बुनियादों पर मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकें और पाकिस्तान अपने वसाइल पर भरोसा करते हुए इस एतमाद के साथ आगे बढ़े कि पाकिस्तान को अपने वसाइल के ज़रिए ही लोगों को रिलीफ देना है, और पाकिस्तान की को मुआशी सूरत हाल से, मौजूदा मुआशी सूरत हाल से बाहर निकालना है। और इस मकसद के लिए जो इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं बजट में भी और बजट दस्तावेज़ात पे भी, उससे देखें चंद बुनियादी नुकात तो ये हैं कि एक तो ये है कि डिजिटल इकॉनमी को फ़रोग़ दिया जाए, दूसरा ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, तीसरा ये है कि पैदावारी लागत जो है उसको कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सनती और ज़रई शोबे में अपनी सलाहियतों से मुल्क को तरक्की दे सकें। और इसके साथ साथ ये है कि हम पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर इस तरह से मुस्तहकम करें कि हम अपने वसाइल को काबिल भरोसा बना सकें और गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकें। देखिए, बुनियादी फ़ोकस हमारा यही है। अब उसके लिए जो इक़दामात तजवीज़ किए जा रहे हैं, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना, असल मकसद ये है। इस वक्त जो आदाद शुमार सामने आए हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख घराने ऐसे भी हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं, और टैक्स नेट में उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सही है। और इसी तरह ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है
جو کروڑوں میں ہے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے اور ٹیکس ادا اور انہیں ٹیکس ان کا ٹیکس دینا بہت ضروری ہے. اور اس مقصد کے لیے کچھ تعدیبی اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں اور کچھ ترغیبات بھی تجویز کی گئی ہیں. اور اس میں دیکھیں اس میں کچھ یہ ہے کہ جو تعدیبی اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں جو بجٹ کی منظوری کے وقت سامنے آئیں گے کہ اس میں یہ ہے کہ سفر کی پابندیاں, ان کی جائیداد اور جو بڑی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں ان پر پابندی لگے گی کہ نان فائلر جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں خرید سکیں گے, اور اسی طرح ان پر سفر کی پابندیاں بھی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سیلز ٹیکس نہیں ادا کرتے ان کے لیے سزائیں جو ہیں بڑھا دی جائیں. آج اس حوالے سے جو پرائم منسٹر کی صدارت میں اجلاس ہوا, دیکھیں آج دو بڑے ایونٹ ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اجلاس کی صدارت کی اس لیے کہ کاروباری طبقے میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی کہ ہراساں کرنے کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں غیر روایتی طریقے سے یہ میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دوسرے طریقے سے پیسے نہ دیے یا بھتہ ادا نہ کیا یا دوسرے یا ٹیکس نیٹ سے باہر رہنے کی کوشش کی تو انہیں جو ہے وہ انہیں بھاری جرمانے ادا کیے جائیں گے اور ان کے لیے جیل کی سزا جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. 10 سال کی تجویز تھی. آج دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ گئے ہیں فیڈریشن آف چیمبرز کے آفس میں اور وہاں کاروباری کمپنیوں سے خطاب کیا ہے. انہوں نے یقین دلایا ہے کہ کسی کاروباری طبقے کو ہراساں نہیں کیا جائے گا, اور اس سلسلے میں انہوں نے نیب کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ نیب جو ہے وہ کاروباری طبقے کا نگہبان بھی ہے اور ان کے حقوق کا محافظ بھی ہے. تو یہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان میں کاروبار دوست جو ماحول ہے اس کو خراب نہ کیے جائے. جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً پاکستان کی اقتصادیات اور معاشیات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس مرحلے پر, جبکہ پاکستان اپنی اقتصادی مشکلات کو حل کرنے اور اس سے موجودہ مشکلات سے باہر آنے کی کوششیں کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو اقدامات بھی تجویز کیے جا رہے ہیں, پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اقدامات ہوں گے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مشورے سے ہوں گے اور اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہوگی, اس میں کاروباری طبقہ بھی شامل ہوگا, اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہوگی اور گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل ہوں گے. جو غیر رجسٹرڈ ادارے ہیں سب سے پہلے ان کو پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے کہ غیر رجسٹرڈ ادارے اب تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آ سکے اور اس کی بھی تعداد جو ہے کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے. تو یقیناً یہ اگر ٹیکس نیٹ بڑھتا ہے تو اس سے یقیناً جو ہے پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں کمی آئے گی اور ہم اپنے وسائل کے ذریعے پاکستان کو مضبوط بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھ سکیں گے. پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ خواہش تو بہت اچھی ہے, اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں اور بارہ اس کو فوکس بھی کیا گیا ہے صافی صاحب, لیکن جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ سے بچ جاتے ہیں. اب جو تجویز ان کو اریسٹ کرنے کی سامنے آئی ہے, یہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, 1990 سے یہ قانون کا حصہ ہے, لیکن اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی خواہش ہے. شکریہ ناہید. دیکھیں ایک تو ٹیکس نہ دینا واقعی قومی جرم ہے اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت نے اس بجٹ کے اندر کوئی نئی قانون سازی یا کوئی نیا قانون متعارف نہیں کروایا ہے کہ جس کے تحت ایف بی آر کو یہ کوئی نئے اختیارات حاصل ہو گئے ہو کہ وہ کاروباری طبقے اور تاجروں کو براہ راست گرفتار کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت شہری اگر ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سہولتیں دے, وہ ہمیں ضروریاتی زندگی پورا کرنے میں مدد فراہم کرے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں. اگر ٹیکس ادا نہیں کی جائے گی ریاست تو ریاست کے پاس تو کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ جس سے ہماری سڑکیں بنے, جس سے ہمیں بجلی فراہم ہو, جس سے ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں کوئی ریفارمز ہو, جس میں ہمیں اچھی تعلیم کی سہولتیں میسر ہو, جس میں ہمیں دفاع کی اچھی جو ہماری ایک ضرورت ہے وہ پوری ہو. باقی جو ریاستی مشینری ہے وہ کام تبھی کرے گی جب ہر شہری اپنے بساط کے مطابق اور اپنے آمدن کے مطابق ٹیکس پے کرے. یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں عام شہریوں کے علاوہ کچھ کاروباری طبقات ایسے ہیں جو ٹیکس یا تو سرے سے دیتے ہی نہیں ہے یا ٹیکس میں غبن کرتے ہیں اور انوائسنگ اور
لوور انوائسنگ وہ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تو ہم ریاستی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ارتکاب کرتے ہیں، اور دوسرا ہم یہ شرعی لحاظ سے اپنے جائز کاروبار کو ہم ناجائز بناتے ہیں۔ جو لوگ ٹیکس دہندہ ہو کے بھی ٹیکس اگر نہیں دیتے اور ریاست کی عائد ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو وہ ان پہ کئی حدود جو ریاستی حدود ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو شرعی حدود میں بھی ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو وزیر اعظم صاحب نے وضاحت کر دی کہ کاروباری طبقے کو اطمینان ہو کہ جو جائز اور لیگل کاروبار کر رہے ہیں اور ٹیکس کی ادائیگی میں وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور حافظ صاحب نے یاد دلایا کہ نیب کے ادارے نے بھی کاروباری طبقے کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے، اور یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ابھی پاکستان جس ہی بمشکل اپنی اکانومی کو ریکور کرنے کے فیز میں ہے، اور یہاں پہ کاروباری سرگرمیاں اس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھے، لیکن کاروباری سرگرمیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ ٹیکس نیٹ کا بڑھنا ہے۔ اگر کاروبار بڑھے گا اور ٹیکس نیٹ یہی رہے گا تو اس سے ریاست کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ ایک ضرورت ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، لیکن اس میں کیرٹ اور سٹک اور کیرٹ کی پالیسی ہمیں اپنانی پڑے گی۔ اگر ریاست کی طرف سے سختی ہوگی تو پھر تجارتی اور کاروباری طبقہ جو ہے ان کا اعتماد حاصل کرنا مشکل ہوگا، چونکہ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر عام نہیں ہے، تو ہمیں گریجولی جو سخت اقدامات ہے ٹیکس کے حوالے سے، یہ میری تجویز ہوگی کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے، پہلے کاروباری طبقے اور تاجر برادری کی ہم اعتماد حاصل کرے اور ان کو گریجولی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عام شہری جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، صرف کاروباری طبقے کے گردن پہ ہر وقت چوری تیار رہتی ہے، اور جیسی بجٹ آتا ہے تو فوراً ان کے گلے پہ چوری پیر دی جاتی ہے، تو بڑی آسان سا میرے خیال میں اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی 10-10.5 کروڑ کے بینک اکاؤنٹس ہے، یہ ایک کمرے میں بیٹھ کے چند افراد اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ان 10-10.5 کروڑ جو بینک اکاؤنٹس ہولڈرز ہیں ان کا احتساب کیا جائے اور ان کی آمدن دیکھی جائے اور وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا موازنہ کیا جائے، تو میرے خیال میں ریاست کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ فائدہ بھی ہوگا اس میں۔ اگر شہری اور کاروباری طبقے سے کچھ کوتاہیاں اور کچھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ٹیکس نظام میں بھی کئی اصلاحات کی ضرورت ہے، جو اس وقت حکومت اس پہ کاربند ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیکس نیٹ مزید بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو صافی صاحب بات کر رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ سنجیدہ بھی رہی ہے اور ابھی بھی اسی قسم کے کام کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے، وزیر اعظم صاحب خود یہ کروا رہے ہیں کہ اس قسم کے جس نظام کی بات کی جا رہی ہے، ان کو اریسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہم اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایکسپلائٹ نہ کریں، کسی کو بلیک میل نہ کیا جائے، ہراساں نہ کیا جائے، اس قسم کا کام جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور جو جائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اس کا احتمال نہیں ہے، اس لیے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کرنے دیے جائیں۔ بالکل درست ہے ناہید۔ دیکھیے ہمارے یہاں اگر ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں ہے تو اس میں یقیناً لوگوں کی یعنی ٹیکس چوری کی عادت کو بھی دخل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس قسم کی قوانین یا پروپوگنڈے کو بھی دخل ہے، یا سرکار یعنی ہمارے جو مشینری ہے قانون کو نافذ کرنے والی، اس کا طرز عمل بھی اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کبھی، کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے آپ اپنی جیب بھر لیں اور سرکار کا خزانہ خالی رکھیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ اس بجٹ کے موقع پر یہ اب اگرچہ یہ بھی سوال ہے کہ اس مرحلے پر یہ کیسے سوال کھڑا ہو گیا اور کیسے ایک خوف کا ہوا کھڑا کر دیا گیا، یہ بھی ایک کوسچن ہے، لیکن بہتر ہوا کہ یہ کھڑا ہو گیا اور اس کو اب
سالو کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس کو یعنی کاروبار کے فروغ میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بننے دیا جائے گا. اور اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اقدامات اور خود حکومت کاروبار دوست ہوگی. کاروبار دوست اگر ہوگی تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس دینا چاہتا ہے اس کو کوئی ہراساں کر سکے, اس کو کوئی بلیک میل کر سکے اور کوئی اس قسم کی یعنی مواقع فراہم کرے کسی کو کہ آپ ڈبل کھاتے بنائیں تو آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے اور نہیں کرتے, آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے تو پھر یہ گرفتاری تو موجود ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس سے بچانے کے لیے یہ موقع, یہ چاہے اس میں شرارت ہی کیوں نہ ہو, یہ ایک اچھا چیز سامنے آئی اور اس کو وزیر اعظم نے فوری طور پہ ایڈریس کر دیا. اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. ایشو ہے کیا, اس کے حوالے سے کنسرنز کیا ہیں اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس وقت گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اداروں کو جو ہے رجسٹر کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اس سے ٹیکس کے حوالے سے جو ریونیو جنریٹ ہو اس کو عام عوام کے لیے استعمال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں شنیلا کی طرف جاؤں گی. وہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی کہ قوانین کو جو ٹیکس کلیکشن کے قوانین ہیں اور اس کے لیے تعدیبی قوانین ہیں جی. وہ کسی کے ہاتھ کا ہتھیار نہیں بننے چاہیے، اور یہی آج جو نوٹس کیا ہے وزیر اعظم نے اسی لیے کیا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا، اس دفعہ یہ اقدامات کیے بھی گئے ہیں اور مزید کیے بھی جانے چاہیے کہ ٹیکس جو دینا چاہتا ہے اس کو انسینٹیو دیں اور اتنے پرکشش بنا دیں ٹیکس کی ادائیگی کہ لوگ خود آگے بڑھ کر ٹیکس دیں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ ٹیکس ادا کرنے والے نارملی بلیک میلرز کی نشانہ بن جاتے ہیں اور ان کا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری سچویشن یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے پاکستان کی ساری قوم کے لیے یکساں طریقے سے ہونا چاہیے. ایک طبقہ جیسے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت آسان ہدف ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر لیں، اور وہ لوگ مثال کے طور پر میں آپ کو بہت ایک چھوٹے طبقے کا نام لیتا ہوں، درزی، جیولر، طب سے متعلق لوگ. طب کے بھی متعلق دو لوگ ہیں جو آپ کے جدید طب ہے ایم بی بی ایس والے، اور جو جدید طب نہیں آپ کی طب یونانی، یہ لاکھوں روپے کا بل ہوتا ہے ان کا. کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکس کوئی نہیں پوچھنے ہے. والا نہیں ہے. ان سارے اچھا یہ جو پراپرٹی کے معاملات ہیں اور بے شمار وکلاء ہیں، یہ سب ویسے پرائیویٹ سکولز کے بارے میں پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں اور ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ خود آگے بڑھ کر ٹیکس دیں. اس کے نتیجے ہوگا ان کو مراعات دیں. یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ٹیکس چور کہتے ہیں، کہ دنیا میں جہاں زیادہ ٹیکس وصول ہوتا ہے وہاں حکومت بہت زیادہ براعت دیتی ہے، آسانیاں دیتی ہے. تو بھائی تم ٹیکس دو تاکہ آپ کو آسانیاں ملیں. ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ اس قسم کی پالیسی بنائیں کہ ٹیکس جو ادا نہیں کرتا اس کے لیے اس دفعہ سوچا بھی گیا ہے وہ کاروبار کر نہ سکے، تو لہٰذا خود بخود اس میں آ جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں سارے معاملے کو، اور جو تجاویز آ رہی ہیں اس پہ کچھ لوگوں کا اعتراضات بھی ہیں، ایک حد تک جینون بھی ہیں، لیکن کوشش حکومت کی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اور وہ لوگ جو نہیں دے رہے ہیں اب ٹارگٹ تو انہی کو کیا جائے گا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اسے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اسی طرح سے لوپ ہولز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنا جو اصل اثاثہ ہے وہ چھپا لیتے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں. اگر ان کو اریسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دنیا بھر میں اتنے سخت قسم کے قوانین جو ہیں ٹیکس کے حوالے سے لاگو کیے گئے ہیں، پاکستان میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ ناہید. ایک تو ناہید شکریہ کہ آپ نے یہ ٹاپک لیا. دیکھیں پاکستان کے میڈیا کے ڈسکورس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ ٹیکس دینا ہے اور کیوں دینا چاہیے، اور ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے تو کہاں پہ ہو رہی ہے اور اس چوری کو کیسے روکنا چاہیے. یہ کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوتا اور یہ ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جو فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہر بندہ وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ نان فائلر ہے. جو اس دفعہ سزائیں تجویز کی جا رہی ہے کہ جو نان فائلر ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکے گا، وہ پراپرٹی نہیں لے سکے گا، کیونکہ وہاں پہ ٹیکس چوری کا تصور ہی نہیں. انگلینڈ کے اندر جو قتل کر دیتا ہے وہ اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی جتنی ٹیکس چوری بڑی سزا ہوتی ہے، اور ٹیکس چوری کو بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں باہر کے ملکوں کے اندر. اس وجہ سے ہر بندہ اپنا کھاتا جو ہے وہ صحیح رکھتا ہے. پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کہاں سے ٹیکس بچا سکتا ہوں، میں کہاں سے ٹیکس چوری کر سکتا ہوں.
जो एक तबका होता है जो तनख्वाहदार तबका है उसकी जो होता है ना बड़े आराम से उनकी तनख्वाहों में से कट रहा होता है, और इस दफा भी सबसे ज्यादा जो टैक्स दिया है वो तनख्वाहदार सैलरीड क्लास तबके ने बिल्कुल दिया है। हमेशा से ऐसा ही होता है। ऐसा ही हो रहा होता है, और पाकिस्तान के अंदर सालाना 3000 से 3500 अरब टैक्स की चोरी हो रही है। हमारा टैक्स टू जीडीपी शरह जो है वो 9 से 10% है, जबकि वो 19 या 20% होनी चाहिए। और तरक्की याफ्ता मुमालिक देखें वो तरक्की इसलिए करते हैं कि उनके मुल्कों के अंदर टैक्स कलेक्ट किया जाता है और हुकूमत उसी से जो है वो अपने जो होते हैं मामला चलाती है, और हुकूमत को तो कहीं से कोई पैसे नहीं मिल सकते ना, फिर तो यही हो जाता है कि आप कर्जा लें, या हुकूमत बैंकों से कर्जा लेगी या IMF से कर्जा लेगी अपने मामला को चलाने के लिए। अगर मुल्क के अंदर लोग सही तरीके से टैक्स दे रहे हो तो टैक्स की चोरी को रोकना होगा। जो सजाएं हैं, देखिए सजाएं जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप दुनिया के अंदर चले जाएं, जब आप कोई ट्रैफिक कानून की पाबंदी नहीं करते हैं तो कितनी सख्त सजाएं होती है। पाकिस्तान के अंदर ये भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। आप दुबई के अंदर जाके देखें, 3 दफा आप टैक्स की वो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे ट्रैफिक की तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और दोबारा लाइसेंस लेना मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल वहाँ ऐसे पे। ही है। पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा कोई कानून नहीं है। तो जब तक हम कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम टैक्स की चोरी को नहीं रोक सकते। जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर हमें टैक्स को लागू करना होगा, रिटेलर्स के ऊपर करना होगा। अभी फारूक आदर साहब सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, सर्विसेज के अंदर भी सबसे ज्यादा कम जो है वो हमने कलेक्ट किया है। डॉक्टर हैं, वकील हैं, पार्लर में चले जाओ, टेलर के पास चले जाओ, सब कैश में आपसे पैसे ले रहे होते हैं। कोई इनके पास कोई रिकॉर्ड रसीद तो नहीं है, हमें आपको कोई डिजिटलाइज रिकॉर्ड करना नहीं है, होगा। हाँ। नादरा के जरिए, बैंकिंग सेक्टर के जरिए हमने इनकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी ताकि पता चले कि किस किस शोबे के अंदर ये कितना पैसा कमा रहे हैं, ताकि वो टैक्स जो है वो हुकूमत के पास आना शुरू हो। प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होता, वो भी उसमें भी कैश में कारोबार चल रहा होता है। कुछ शो कर दिया जाता है, कुछ अंडर हैंड जो होता है ना वो कैश में पैसे ले लिए जाते होते हैं। तो कैश को रोकने के लिए जरूरी ये है कि आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाएं, जबकि कार्ड ज्यादा इस्तेमाल हो। जैसे रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा है ना कि आप जाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी ऐसे तरह ही है। आपको पेट्रोल के ऊपर, ग्रोसरी के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर जब आप इंसेंटिव देंगे तो लोग खुद बहुत कार्ड इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में आप कहीं चले जाएं, कैश की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है। ऐसे ही है, ज्यादा से हाँ। ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जा रहे हैं ताकि टैक्स चोरी को जो है वो रोका जा सकता है। हमें भी पाकिस्तान के अंदर ये सारे जो मामलात अपने हैं वो करने होंगे टैक्स की चोरी रोक के। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स दे रहा होता है ना हम उसको ज्यादा दबा रहे हैं। जैसे कि अगर आप टोबैको की इंडस्ट्री को ले लें, उसके अंदर 44 कंपनियां, तो 42 कंपनियां टैक्स ही नहीं दे रही। इलीगल सिगरेट्स बन रहे होते हैं, 2 कंपनियां उन पर टैक्स लग रहा है, तो बाकी जो लोग होते हैं वो महंगा होगा सिगरेट, वो इलीगल कंपनियों के पास जाना शुरू करते हैं। तो हमें स्मगलिंग को भी रोकना होगा। ये जो स्क्रैप लाते हैं बाहर से उसकी अंडर इनवाइसिंग कर देते हैं, हुकूमत को कहते हैं जी हम तो स्क्रैप लेके आ गए खाम माल की जगह, उसमें चोरी बता रहे होते। तो ये स्मगलिंग भी रोकनी होगी अगर आपने टैक्स अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, सर टैक्स कल्चर को आम किस तरह से किया जा सकता है? टैक्स नेट में हम टैक्स ना दहिंदगान को अगर लाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं जिस पर काम किया जा सकता है? हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसकी तरफ तवज्जो अवाम की तरफ से नहीं दी जाती कि हमेशा जब बजट आता है तो वो ये समझा जाता है कि शायद हुकूमत ने कुछ और चीज़ें ऐसी हमारे ऊपर इम्पोज कर दी हैं, कोई हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस सोच को भी बदलना होगा। किस तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको महसूस किया जाए? देखिए इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट की जो फाइनेंस कमेटियाँ हैं वो रेगुलरली अपना इजलास मुनक्किद कर रही हैं और टैक्स जो तजावीज़ आई हैं उस पर अपनी सिफारिशात जो है मुरतब कर रही हैं। और कोशिश ये की जा रही है और इन दोनों कमेटियों में ये बात जो है सामने आ रही है कि हम इंज़िबाती कार्रवाई के साथ साथ लोगों में शऊर जो है वो उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है और दीगर अदारे भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि हम लोगों को इस बात पर आमादा करें। देखिए ये काम जो है वो सख्ती के साथ साथ तरगीब की तरफ भी हमें तवज्जो देना पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ। और यही वजह है कि जो बजट स्पीच आई है फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उसमें हम इतना सादा तरीक़ेकार अपना रहे हैं कि वो फाइलर बने कि अब किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग इस बात से भी घबराते हैं कि पेचीदगियाँ जितनी कम होंगी और उसका फ़ायदा जो है यही होगा कि आम लोग जो हैं जो टैक्स नहीं दे रहे वो खुद ब खुद टैक्स नेट पे आते जाएंगे। और दूसरा ये तरीका ये है कि हम अपनी पैदावारी लागत को कम करें ताकि पैदावारी लागत जब कम होगी तो उससे टैक्स जो है बढ़ेगा। हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर हमें
पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट्स पर होगी। देखिए 15-20 अरब डॉलर से मुल्क नहीं चला करते। इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने एक्सपोर्ट्स पर लेके जाना है ठीक है। $60 बिलियन तक। ओके। ये तमाम उमूर जो हैं जब इकट्ठे चलेंगे ठीक तो है। यकीनन जो है पाकिस्तान को हम इक्तिसादी मुश्किलात से निजात दिला सकेंगे। ठीक है साफ़ी साहब, आपकी नज़र में कौन सी ऑप्शंस हैं जो वायबल हैं, उस पर काम किया जा सकता है? और अगर जो हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े मगरमच्छ जो हैं वो टैक्स नहीं देते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश भी की जाती है, अगर ऐसे लोगों को पकड़कर उनको सज़ा दी जाए तो मेरा ख्याल है ये शायद बेहतर अमल होगा कि बाकी लोग भी इससे डरें। और फैटफ के हवाले से भी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त इकानमी को एक ट्रैक पर लाकर जो हुकूमत काम कर रही है उसमें बड़ी कामयाबी हमें हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये सब चीज़ें अगर पैरेलल चलती हैं तो फिर ओवरऑल बहुत अच्छा इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। टैक्स नेट को बढ़ाने में तो एक ऑप्शन इस पैनल में आप 2 ख़वातीन मौजूद है, आप भी हुकूमत की मदद करें, वो महंगे ब्यूटी पार्लर्स की ज़रूर निशानदही करें जो टैक्स नहीं देते। शरारत कर रहे हैं आप। नहीं शरारत तो नहीं, वैसे ये बहुत बड़ा माफिया है। बिल्कुल शनीना ने बिल्कुल अच्छी बेहतरीन निशानदही की है कि ब्यूटी पार्लर, सैलून्स और ये इस किस्म की शादी हाल, एक बड़ी, गेस्ट हाउसेज में जो हमारी हॉस्पिटलिटी के नाम पे जो एक बहुत बड़ी अनअनाउंस इंडस्ट्री कायम है, तो वो उसकी ज़रूर निशानदेही होनी चाहिए क्योंकि वो लाखों करोड़ों कमा रहे, तो उसमें फिर रियासत का भी हक़ बनता है और हम जैसे आम शहरियों का भी उसमें हक़ बनता है कि रियासत को अगर पैसे मिलेंगे तो आप वाली बात डॉक्टर साहब कि फिर हम भी मराहत की और सहूलतों की तवक्को कर सकेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, आपने बड़ी मगरमच्छों की बात की है, तो यकीनी तौर पर हमारे मुल्क में की ये बदकिस्मती है कि जिनका कारोबार चमकता है तो वो उन्हीं की तरफ से होना तो ये चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कम से कम जो उन पे वाजिब टैक्स है वो तो ज़रूर अदा करें। लेकिन नहीं होता, सारे लोगों की मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग टैक्स नेट से या चुपते हैं या बाहर है, तो वो ज़रूर जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे ज़रूर हाथ डालना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने FATF की बात की है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आ चुका है। गोचे हिंदुस्तान ने अपनी हर कोशिश की और अपना हर हरबा इस्तेमाल किया, हर दर्द पे जाके हिंदुस्तानी मंदूबीन ने दस्तकें दी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दोबारा ग्रे लिस्ट में धकेला जाए, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन इकॉनमी मैनेजमेंट और पाकिस्तान की बेहतरीन पॉलिसियों के नतीजे में FATF के हुक्काम और स्पेशली चीन और तुर्की और जापान जैसे ममालिक की भरपूर मदद के नतीजे में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट में आ चुका है। ये वाइट लिस्ट में हम तभी बरकरार रहेंगे अगर हमारे मुल्क में माशी शफाफियत हो, टैक्स नेट बिल्कुल वाज़े हो, यहाँ पे 2 नंबरी ना हो, यहाँ पे टेरर फाइनेंस का जो अल्हम्दुलिल्लाह हम खात्मा कर चुके हैं, अगर इस तरह हम अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी पे चलेंगे तो फिर इस किस्म की जो गलत काम है जो ना सिर्फ हमारी रियासत की मईशत को कोकला करने के सबब बनते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी हमारी बदनामी के बायस बन सकते हैं। तो लिहाजा कानून का दायरा वसी होना चाहिए, कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, लेकिन कानून का इस्तेमाल किसी को हरासा करना, किसी को ज़ाती इनाद या ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई सरकारी एहलकार इन कवानीन का गलत इस्तेमाल ना करे और बतदरीज टैक्स नेट में लोगों को तरगीब दी जाए। और डॉक्टर साहब की तजवीज़ कि आप मराहत अनाउंस करेंगे, आप अपना एतमाद बहाल करेंगे तो लोग खुद ब खुद टैक्स नेट में आते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, मजीद कोई तजवीज़ आपके जहन में हो? अच्छा, क्या ऑप्शंस? ये अभी हाफिज़ साहब जिक्र कर रहे थे, हुकूमत ने इस दफ़ा अनाउंस किया है कि टैक्स यानी फाइल करना जो है ना वो आसान बनाया जा रहा है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है। आप ये देखिए कि तनख्वाहदार तबका या आम आदमी जो है वो रिटर्न जब भरता है, बेसिकली उसकी तनख्वाह पे से तो कट चुका होता है उसकी आमदन में से सारा टैक्स। जब वो रिटर्न भरता है तो उस पर उसको कोई टैक्स वैक्स नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि उसको वापस ही आना होता है, जो वो क्लेम कभी नहीं करता क्योंकि वो फंस सकता है। तो जो बुनियादी बात यह है कि 15-20 हज़ार रुपए आपसे वकील ले लेता है, जबकि कुछ आपका लेना देना उससे नहीं होता। तो अगर इस दफ़े ये हो जाए कि इतना आसान बन जाए और इतना वो कुछ जिन्नाती फॉर्म्स ना हो कि हर आदमी आसानी से उसको फिल कर दे, तो ये कमाल हो जाएगा। और सच ये है कि इसके नतीजे में
آپ کے یہاں فائلرز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات دیکھیے سب سے زیادہ آسان اور بہترین بات یہ ہے کہ اس ملک میں آپ معیشت پر ایک اتفاق رائے کریں, جس کو آپ میثاق معیشت کہہ لیں, میثاق ٹیکس کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ یہ ایک ایسا موضوع ہوگا جس پر ہم سیاست نہیں کریں گے, جس پر ہم حکومت کوئی بھی ہو, اے بی سی کسی کی بھی حکومت ہو, اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے, اور جو جسٹ موقف ہے اس کی تائید کریں گے. تو ایسی صورت میں آپ کا یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی طے کر لیں کہ اگر کوئی اس پر سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی طے کر لیں کہ پھر آپ اسے عبرت کا نشان بنا دیں. صحیح ہے. قوم کی معیشت اور ٹیکس کے ساتھ کھیلنا ایک سنگین جرم ہونا چاہیے, بڑا جرم ہونا چاہیے. صحیح ہے. جی شنیلا. دیکھیں ناہید, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہمارا جو ڈالر کا ریٹ تھا اس میں بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں بڑا فرق تھا, جس کی وجہ سے لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا شروع ہو گئے تھے. تو حکومت نے اس کو کنٹرول کیا, ایک لیول پہ لے کے آئی, تو آج دیکھیں کہ ہمارے ریمیٹنس کہاں چلے گئے. تو یہ ہے کہ ایسی پالیسیز ہمیں بنانی ہوگی, تو اس کو بنا کے پھر اس پہ کاربند ہونا رہنا ہوگا, کسی اس میں بلیک میلنگ میں نہیں آنا ہوگا. اس صورت میں بھی بڑی بلیک میلنگ ہوئی تھی, بڑا پریشر آیا تھا, لیکن حکومت جو تھی اس نے سختی سے عمل کیا تو اس کا فائدہ دیکھا. تو اسی طرح جب آپ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانے لگتے ہیں یا سروسز کے اوپر لگانے لگتے ہیں تو اس کا پریشر آتا ہے, اس پریشر کو برداشت کرنا ہوگا. جو ریٹیلرز ہیں آپ فکس کر دیں ان کا نا, آپ ان کی آمدنی کے حساب سے فکس کر دیں کہ آپ کو پر منتھ 3,000, آپ کو 6,000, یہ پالیسی پہلے آئی تھی, پریشر کے بعد واپس لے لے گی, یہ لگائیں. سروسز کے اوپر لگائیں, جزا اور سزا کا نظام قائم کریں. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو انسینٹیو دیں, جو لوگ نہیں دے رہے ان کو جرمانے کریں, ان کے بینک کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کے اوپر ان کو جرمانے کریں. تو آہستہ آہستہ لوگ خود بہت ٹیکس کے اندر آئیں گے, انسینٹیو کے لالچ سے بھی آئیں گے اور سزا کے ڈر سے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. جی جی سر جلدی سے. جب گورنر تھے سندھ کے ممنون حسین صاحب, تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ چھوٹے تاجروں کے ساتھ آپ کو ڈیل کریں. تو اس وقت ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 0.75% وہ اپنی آمدن میں سے جمع کر دیں گے اور اس پر کوئی خاص اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈیل ہو گیا, ڈاکومنٹ تیار ہو گیا, لیکن جنرل مشرف نے آنے کے بعد اس سارے سسٹم کو خراب کر دیا. اگر اس کو بھی نکال لیا جائے کاغذات میں سے تو اس سے رہنمائی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی تجاویز ہمارے پینلسٹ کی طرف سے آئی ہیں, اور اوور جانتے حکومت کوشش کر رہی ہے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کی. اب اس حوالے سے جو تجاویز ہیں اور جو قانون بنے گا تو یقیناً اس سے ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا. ایک اور بڑی اہم خبر ہے, اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت گفتگو کریں, اور ایران کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایران پر اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر سے مذمت جاری ہے. آج سینٹ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جب خطاب کیا ہے, انہوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے. فیک نیوز کے حوالے سے, پروپیگنڈے کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کا پاکستان سے متعلق 2011 کا ویڈیو کلپ جو ہے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. امریکی صدر کا خواجہ آصف سے متعلق ویڈیو کلپ بھی جو ہے وہ بھی جعلی ہے. ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور جعلی خبروں کی روک تھام جو ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ایران سے 250 طلبہ جو ہیں ان کو پاکستان واپس لایا جا چکا ہے. اس کے ساتھ یہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایرانی سفیر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے ایران کی جو حالیہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے. اس حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. حافظ صاحب, یہ بڑا اہم ایشو ہے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ تو جو معاملات ہیں ہم اس سے عوام کو آگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں. آج جو گفتگو کی ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے, وہ یقیناً اپنی جگہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا فیک نیوز اور پروپیگنڈا, جعلی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں, اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر اسی پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ری ایکشن بھی آتا ہے عوام کی طرف سے, اور جو اصل صورتحال ہے وہ بالکل بگڑ کر رہ جاتی ہے. آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ خبر کیا ہے. دیکھیں ناہید, بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو مناقشت کافی عرصے چل رہی تھی وہ اب باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے, اور جنگ یقیناً جو ہے پاکستان کی سرحدوں پر لڑی جا رہی ہے. پاکستان کی سرحدوں پر جو شعلے بھڑک رہے ہیں
اس کی تپش سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اور خطے کی سلامتی اور خطے کی سیکورٹی کے لیے سنگین خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل سٹیٹمنٹ جو ہے اپوزیشن کے سوالوں کے جواب میں دیا ہے اور صورتحال بالکل واضح کر دی ہے کہ پاکستان اس جنگ کو روکنا چاہتا تھا۔ پاکستان ہمیشہ تنازعات کو سیاسی مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش رہا ہے، خواہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کا معاملہ ہو جس میں پہلگام سے جو بات شروع ہوئی تھی کہ پاکستان نے تحقیقات کا مطالبہ کیا، اسی طرح پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائیلاگ چل رہا تھا اس کی حمایت کرتا رہا ہے۔ چوتھا جو دور ہونے والا تھا دونوں کے درمیان عمان میں اس کا بھی حامی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب 13 تاریخ کو اٹیک ہوا ہے ایران پر تو ایران جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ اٹیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کا جواب ضرور آئے گا۔ تو پاکستان اس صورتحال سے بالکل ایران کے ساتھ منسلک رہا اور ایرانی قیادت کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی بات کی اور وزیر خارجہ جو ہے ان کا مسلسل رابطہ ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ایران میں جو زائرین ہیں وہ ان کو واپس لایا جائے، اور یہی ہماری اولین ترجیح بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، صافی صاحب سے کیا کہیں گے آپ اس سارے بات؟ دیکھیں جنگ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے آج پالیسی سٹیٹمنٹ بھی اس بارے میں دے دی، اور ہمیں افواہوں سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو، پاکستان کا میزائل پروگرام ہو، پاکستان کا بیلسٹک پروگرام ہو، وہ پاکستان کی داخلی خود مختاری اور داخلی دفاع اور اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہے۔ ہم نہ اس سے پہلے کسی بیرونی جنگ کا حصہ براہ راست بنے ہیں، نہ اس وقت ہم یہ افورڈ کر سکتے۔ اس وقت ہماری سرحدوں پہ ایک دشمن طاق میں بیٹھا ہے، ہماری گہری نگاہ ان پہ ہے۔ ہم بجا طور پر اس جنگ کو مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن ریاستی طور پر یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اسرائیل اور ایران کے تنازع میں بالکل غیر جانبدار ہے۔ اس وقت ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ایگریشن کی ہے، پاکستان کے ریاست اسرائیل کے بارے میں ایک اصولی موقف ہے، ہم ان کو جائز تسلیم نہیں کرتے اور ان کے اس اقدام کو ایک شرانگیزی تصور کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اس جنگ میں کودنے کے لیے بیتاب ہے یا پاکستان اس جنگ میں کوئی عملی حصہ لے رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ پاکستان مذاکرات کے لیے رستہ ہموار کرنے کی ہر کوشش کر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب سے دیکھیے، انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہو یا اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو، ہر دو جنگوں میں پاکستان کی حکومت، اس کے ذرائع ابلاغ اور اس کے محب وطن عوام نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، بالکل، اور پوری دنیا نے اس کی تعریف کی ہے۔ لیکن اس مرحلے پر جس کے آج جو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جس سے ڈس انفارمیشن پاکستان کی پالیسیوں اور پاکستان کے دفاعی اسٹریٹجی کے بارے میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کو یہ چاہیے کہ ڈس انفارمیشن پر بھروسہ نہ کریں اور اس کو آگے نہ بڑھائیں، اور دوسرا کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کا کھوج لگائیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ اوفینس ہے اور اس کو اوفینس ہی کی سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی شنیلا۔ بات یہ ہے کہ میں پاکستانی عوام سے یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ دیکھیں جنگ کے موقع پہ اس قسم کی جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو شر انگیزی کی جاتی ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور پاکستان تو یہ بھی چاہتا ہے کہ خطے میں بھی امن رہے، اس لیے تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو مذاکرات کے حامی ہیں کہ ہر چیز مذاکرات سے حل کی جائے۔ ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، پھر جو ان کے وہاں سے جو حجاج کرام آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ کریں گے، لیکن ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو پاکستانیوں کو گریز کرنا چاہیے ایسی کسی بھی پروپیگنڈے کو پھیلانے میں۔ بالکل، اور خاص طور پر اس قسم کے حساس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جنگ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں جب آپ کی پالیسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھا کر آپ سوشل میڈیا پر پھیلا دیں اور پھر اسی پر گفتگو ہو جائے، اسی پر میمز بننے لگ جائیں اور جھوٹ اس قدر پھیلا دیا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، تو اسے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں جس کے سینسٹیوٹی کو سمجھ
समझना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे चारों पैनलिस्ट प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।